واقعی سنا رہے تھے کہ حال ہی میں یہاں پر ایک قتل ہوا، ایک صاحب سے ایک صاحب سگریٹ ڈبے پہ جا کے منگے کرتے، انہوں ادھاری نہیں دیتا بولے، اب ادھار نہیں دیتا بولے تو انہوں جذباتی ہوئے، جذباتی ہو کے کیا کریں انہوں جا کے ایک سگریٹ کے بعد سے ایک 23 سالہ بچے کو جا کے قتل کر ڈالا۔ کہیں کی دشمنی کیا نکالنا چاہ رہے؟ کیا تم پہ موت طاری نہیں ہوگی؟ تم پہ معاملات نہیں ہوں گے؟ ساری چیزیں۔ اور یہ ایک برائی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتی، برائیاں پوری ایک جگہ جمع ہو کے ایک بڑی برائی بنتی، اس کی سپورٹ میں سب میں پہلے جھوٹ آتی، آدمی جھوٹا ہو جاتا، جھوٹے کی روایت بھی نہیں لیتے۔ معلوم اگر کوئی جھوٹا ہے، کذاب ہے، اب وہ اپنے اندر انہیں بہت اچھا رہتا انہیں، مگر انہیں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جھوٹے پہ کیا ہے؟ سب میں بڑی چیز میں اس بات سے بتا رہا ہوں، یہ پوائنٹ ہے، یہ آدمی سب میں پہلے گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، برے سب میں پہلے جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لا لوں گا مگر میرے کچھ شرائط ہیں، میرے کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط میں آپ مجھے اجازت دے دیتے ہیں تو پھر میں ایمان لاتا ہوں۔ بولے کیا تیرے شرائط ہیں؟ بولے دیکھیے میں جو ہے چوری کرتا ہوں، میں جو ہے چوری کرتا ہوں، وہ چوری کا کام نہیں چھوڑ سکتا، شراب پیتا ہوں، شراب کا کام نہیں چھوڑ سکتا، زنا کرتا ہوں، زنا کا کام مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک کام بتا دیجئے، میں ایک کام آپ کا مان لیتا ہوں، اس کے بعد میں ایمان لا لیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ٹھیک ہے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ بولے کیا بولے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے بس۔ اب چونکہ اسلامی قوانین آ چکے تھے، اب اس کے بعد میں فرماتے ہیں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ جھوٹ بے انتہا بدترین، اور جو جھوٹا رہے گا انہیں دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے، لعنت ہے اللہ کی اس کے اوپر۔ بچ جاتے سمجھ رہے جھوٹ بول کے نہیں بچتے، ایک جھوٹ کے واسطے 100 جھوٹ بولنا پڑتا، 1000 جھوٹ بولنا پڑتا، زندگی ساری جھوٹ میں اپنی زندگی برباد کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں وہ لوگ۔ کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کذاب۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھ جھوٹ بولنا یہ بہت آسان بات ہے، ٹھیک ہے یہ سب معاملات، دیکھ جھوٹ بولنا چھوڑ دے بس، اچھی بات۔ اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لایا، اس کے بعد میں چلا گیا۔ اب جانے کے بعد میں جیسے ہی مغرب ہوئی تو سرور کے معاملات شروع ہوئے، بولے بھائی چلو کچھ پی لیں گے، کچھ شراب پی لیں گے۔ میں خانے پہ پہنچا، خیال ہوا کہ اگر شراب پیوں گا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہاں تھا رات میں، اب مجھے بولنا پڑے گا میں شراب پی رہا تھا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ شراب کے اوپر مجھے سزا ملی، لہذا بولے بھائی آج شراب مت پو، کینسل، شراب نہیں پیا۔ تو بولے اب شباب کے معاملات تو پورے کر لیتے ہیں۔ کسی فاحشہ عورت کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کی دہلیز پہ پہنچ گیا، پھر سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھیں گے کہاں گیا تھا تو بولنا پڑے گا کہ میں بدکاری کر رہا تھا، لہذا پھر زنا کی وجہ سے مجھے قصاص دینا پڑے گا، لہذا جان دو بھائی یہ بھی ختم۔ اب رات اور تاریخ ہو گئی، تو اب رات جیسے ہی ہوئی، اب وہ کیا کیا؟ چوری کے ارادے سے، کیونکہ چور تھا، چوری کی غرض سے کسی گھر میں کودنا چاہتا تھا۔ پھر خیال ہوا دہلیز تک پہنچ کے کہ اگر کود جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سوال کریں گے کہاں تھا رات میں، تو بولنا پڑے گا کہ میں چوری کر رہا تھا، پھر اس کی سزا ملے گی، لہذا جان دو۔ مؤذن نے اذان دی، فجر کا وقت تھا، اب وہ مسجد نبوی شریف کے اندر داخل ہوا تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور مسکرا کے دیکھنے لگے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ایک جھوٹ چھوڑ دیا تو ساری بربادیوں سے بچ گیا۔ کس سے بچ گیا؟ آج نوجوان طبقہ بہت زیادہ جھوٹ بول رہا، آج بے انتہا، اور پھر ہمارے نوجوان
ذرا عقل سے کام لو. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم پہ شکنجے کسے جا چکے ہیں. معمولات اس وقت اگر علم حاصل نہیں کریں گے مسائل میں مبتلا ہو جائیں گے. علم ایک روشنی ہے, جہالت تاریکی ہے. آج بچوں کو پڑھو بولے تو ان کو ایسا محسوس ہو رہا, ان کو کاٹ کے چرپٹے مار کے اس کے اندر نمک بھر دیے تو کیسی تکلیف ہوتی, ویسی تکلیف محسوس کر رہے ہیں. صرف کیا بول رہے ہیں؟ پڑھو, علم حاصل کرو. بے انتہا بدترین غم میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. ہم کو پڑھو بول رہے ہیں, ہم کو علم حاصل کرو بول رہے ہیں. شرمناک بات ہے. ایس ایس سی کے رزلٹس آئے, بڑا طبقہ نوجوانوں کا فیل ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. کیا کریں گے؟ مولیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آٹوس آپ کا انتظار کر رہے ہیں. علم حاصل نہیں کر کے ایک چھوٹا کام کر کے چھوٹی زندگی گزارتے, بیوی کو پریشان کرتے, اور سونے پہ سہاگا اس پہ عاشقی بھی کرتے نوجوان. آج کل جو ماحول چل رہا, اب وہ بچی کو تو معلوم نہیں رہتا, انہیں تو اس سے غافل رہتی. اس کے سامنے کیا تو انہیں تو گھر کے اندر ہے. جب عشق مکمل ہو جاتا, تن بھن کے شادی کر لیتے. اب اس کے بعد میں جب بچی گھر کو بھی آ جاتی, ماں باپ تو مجبور ہیں, پڑھو بولے پڑھا نہیں, اپنی ذات سے جو ہے جا کے کسی سے عاشقی منا کے شادی کر لیا, اور وہ بچی بھی شوق سے آ گئی. آنے کے بعد میں وہ بچی جو ہے کوستی ہے, اللہ تیرے کو برباد کر دے, تو میری زندگی برباد کرا تو اللہ تیری زندگی برباد کر دے, تو برباد ہو گئے. زندگی میں کتے کو عزت رہتی, وہ شوہر کو عزت نہیں رہتی. اللہ بہتر جانتا ہے. میں کوئی ایسی اٹھ پٹانگ باتیں نہیں کر رہا ہوں, جو معمولات سامنے آتے وہ بات بتا رہا ہوں. کئی لوگ اب آ کے زندگی میں تو پڑھ نہیں سکے, امتحانات کے سلسلے میں بولے تو بھاگتے رہے, سارے معاملات کرے. اب اس کے بعد میں ناکام ہو گئے, شادی بھی کرے اس میں بھی ناکام ہو گئے, بچے بھی ہو گئے. اب اس کے بعد میں دونوں کی بات چل رہی تھی, اس کو پوچھو بولتی انہیں, یہ ایسے معاملات آئے میرے سامنے, اس کو پوچھو صاحب, انہیں بیٹھا ہوا ہے نا, کیا کیا بول کے لے کے آیا تھا. خود تو گالی سنتا ہے, اپنے ماں باپ کو بھی گالی سناتا. تو یہ بربادی, تو یہ ساری کی ساری بربادی نوجوانوں کے اندر آ رہی ہے. آج پوری برائی کی طرف جا رہے ہیں, نہیں سمجھ رہے عقل کہاں چلے گئی, عقل کدھر چلے گئی, گھاس. اور دیکھو ایک بڑا ایک معاملہ آ گیا نوجوانوں کے اندر, کیا؟ ایزی منی کمانا, آسانی کے ساتھ پیسے کمانا. کیسا کمانا؟ آسانی کے ساتھ ان کے پاس پیسے آ جانا. پاگل ہے وہ شخص جو صبح سے لے کے شام تک دکان پہ بیٹھا ہوا ہے ان کے سامنے. پاگل ہے وہ شخص جو جا کے جو ہے ایک مہینہ کہیں رہ کے کام کر رہا. پاگل ہے وہ شخص جو سعودی عرب میں جا کے کام کر رہا, محنت کر رہا. پاگل ہے وہ شخص جو ترکاری بیچ رہا ہے. پاگل ہے وہ شخص جو کرانے کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. پاگل ہے وہ شخص جو کپڑے بیچ رہا ہے. انہیں کتنے کماتے پورا کر لے کے, پورا گھس لیے تو شام تک 1000 روپے کمائے تو بولتے ہمیں تو چھکے چبے مارتے, خالی ایسا کرتے ایسا کماتے, ایسا کر کے ایسا جیل پہ جاتے, ایسا کرتے ایسا آ کے کالر پکڑ کے لے کے جاتے. ایسی چوتھا ایزی منی جتنی بھی رہتی نہیں, وہ خطرے سے خالی نہیں رہتی. وہ معاملہ کرتے ایسا پکڑتے ایسا اندر لا کے اپنے, ایسا کرتے ایسا فیوچر برخاست. اب اس کے بعد میں پاگل ہی چاہتے ہو ان کے جمع کرے پیسے, ان کو جو ہے دے کے چھڑانے کے. ان کے بابا پاگل رہتے, دکان کے اوپر بیٹھ کے کماتے رہتے, وہ پیسہ 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 جمع کر کے رکھتے, اور وہ پیسوں میں سے لے کے آ کے ان کی ضمانت کراتے. تو ایسے پاگلاں ہیں یہ. اچھے لوگ, عقل والے لوگ, تمیز و تمدن والے لوگ, یہ بے انتہا انٹیلیجنٹ, ان کی بے انتہا تعریف, یہ بے انتہا ذہن والے. باپ ماں گھر سے لات مار کے ہکال دیے تو ایک ٹائم کا کھانا تمہارے اوپر مشکل ہے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے. ان کو اب کیا کرنا, جا کے اگر کوئی کام بھی کرے تو تم نچلا کام کرنا پڑتا. اور کوئی ماں باپ اگر بچوں کو بولتا نہیں, ماں باپ دیوانوں کے ایسا بچوں کو بولتے جاتے بولتے جاتے بولتے جاتے بولتے جاتے. ماں باپ کے پیٹ میں درد ہے کیا بولنے کا؟ ماں باپ کہہ کے سے بول رہے ہیں, انہوں نہیں کر سکے سو کام تم کرنا, انہیں ایک مقام پہ کامیاب نہیں ہوئے, تم کامیاب ہونا. سب جنے ان کو ایسا دیکھتے, تم کو ایسا دیکھنا.
ماں باپ کی ایک ہی خواہش ہوتی زندگی کا مقصد، مقصد حیاتی ان کا وہ ہو جاتا ہے کسی صورت میرا بچہ ترقی کر لے، میرا بچہ بام عروج پہ پہنچ جائے، میرا بچہ 4 میں چوتھا رہے، کسی کے سامنے رسوا نہ رہے، دستے سوال نہ رہے۔ مگر اولادوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کئی بچے ایسے ہیں جن کو پڑھو بولو گالی دیے ویسا ہے، گالی دے رہے ہیں ان کو پڑھو بولے تو گالی دے رہے ہیں۔ اور آخری میں ہوتا کیا، ان کا رزلٹ کیا ہوتا؟ ایک میں اللہ بہتر جانتا ہے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، میرے سامنے واقعات آتے ہیں وہی واقعہ سنو۔ ایک بچہ آتا تھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، چھوٹے رہنے سے بابا عزت قبلہ کے پاس ہمارے پاس آتے، ان کی والدہ والد اچھے لوگ، بہترین لوگ، بہترین بھی بولے تو کیسے بہترین، ایک اونچے منصب پہ ان کی ایک ڈیوٹی تھی، کوئی ریسرچ سینٹر کے اندر تھی، تو پیسے زبردست کماتے تھے، بہت زیادہ زبردست بہترین معاملات تھے ان کی، بیوی بھی بڑی شان کے ساتھ وہ بچے کو لے کے آتے تھے، بچہ لے کے آتے تھے، سارے معاملے، بچہ لاڑوں میں تھا، دیگر ماں باپ پڑھانا چاہتے تھے، بارہا پڑھانا چاہتے تھے، بزا اوقات تو والد صاحب ان کے ایک مہینہ چھٹی لے لیے اس کو صرف تعلیم کے اوپر توجہ دلانے کے واسطے، لڑکتے پلکتے کیسا کہ انجینئرنگ کے قریب تک پہنچے، یا انجینئرنگ کے کچھ سال کرے، کچھ پیپرز باقی تھے، دیگر معاملات تھے۔ اب اس کے بعد میں جو ہے وہ نہیں کر کے وہ بابا کو راز میں رکھے، اماں کو راز میں رکھے وہ پیپر نہیں دیے، کچھ دے دیا، بہرحال وہ ایک معاملہ ہو کے اسی اسنا کسی بچی سے عاشقی میں مبتلا ہو گئے۔ مبتلا ہونے کے بعد میں سارے امور بہرحال بہت سمجھا کرے، والد وہ غم میں انتقال کر گئے، بیچاروں کا انتقال ہو گیا۔ اماں تھی، وظیفہ آتا تھا، دیگر معاملات ہوتے تھے، وظیفے کے اوپر لونا لے لیے تھے کچھ، وہ وظیفہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا ان کو۔ اب وہ جو بچہ تھا ماں، اب پوری ذمہ داری آگے وہ بچے پہ، عاشقی کر کے شادی کر کے لے کے آگئے، غیروں کی بچی تھی، اس کو لے کے آ کے شادی کر لیے، گھر میں رکھ لیے، اب شادی کر لیے، گھر کے اندر رکھ لیے، سارے معاملہ۔ اب کیا کرنا، اب کمانا تھا، اب باہر نکلنا تھا، تو گھر پہ کار تھی تو کار سیکھے ہوئے تھے، تو ٹیمپروری ڈرائیور بن کے جانے لگے۔ کیا کریں، ٹیمپروری۔ میں اس کا وہ حال دیکھا ہوں کہ ان کے پاس ڈرائیور تھا، وہ بچے کو اسکول کو لے کے آنا اس کی ذمہ داری تھی، وہ بچہ کسی کی گیٹ کے سامنے ٹھہرا ہوتا، اللہ بہتر جانتا ہے، میں یہ جو مسند ہوتی ہے نا، یہ بے خاص مسند ہے، منبر و محراب کا معاملہ بے انتہا خاص ہوتا ہے، اس میں سے غلط نہیں بول سکتے، کس کو بھی غلط بات نہیں بتا سکتے۔ تو کسی کی گیٹ کے پاس میں اس کو وہ ڈریس پہن کے ٹیکسی گاڑی کے اوپر دیکھا، میں باپ کا اسٹینڈرڈ تھا، سارے معاملات تھے، سب بچہ ختم کر دیا، سارے معاملات ختم کر دیا۔ وہ بیوی لکتر گالیاں دینے والی، حتیٰ کہ اس کی ماں کو بھی ماری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالات پیدا ہو گئے۔ وجہ کیا؟ ماں باپ کی بات نہیں سنے، ماں باپ کے معاملات نہیں کرے، جس کی وجہ سے بربادی کے اوپر آ گئی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، ہمارا نوجوان طبقہ آج نہیں سمجھ رہا، کب سمجھیں گا؟ ٹھوکر کھانے کے بعد میں، ناخن اکھڑنے کے بعد میں آپ پاؤں کا خیال کریں گے، ناخن اکھڑنے سے پہلے پاؤں کا خیال کر لو، آپ سمجھ جاؤ۔ آج اگر نہیں سمجھے تو کوئی اب یہ دنیا ہے، دارالعمل ہے، یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نفسی نفسی ہے، سب نفسی نفسی ہے۔ یہاں پر رشید قادری صاحب کے بیٹے علی قادری ہے، ان کی توجہ دے لیں گے، علی قادری پہ توجہ دے لیں گے، باقی کے سب کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ایک یہاں تک، آؤٹ آف دی وے کوئی بھی نہیں جاتا۔ اپنے بیٹے کے ساتھ سارے معاملات کر لے سکتے ہیں، جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اولاد کے واسطے، اپنے معاملات کے واسطے سب کچھ کریں گے، مگر دوسرا کوئی آدمی آ کے کریں گا یا دستگیری کریں گا یا آپ کو بتائیں گا، اس کا بلا غرض کوئی کام کوئی کرنے والا نہیں ہے، بلا غرض کوئی بھی کس کا بھی کچھ بھی نہیں کرتا۔ آپ یہ اگر سمجھ لے رہے ہیں کہ بلا غرض ہوتا ہے، نہیں ہوتا، دین کے کام کے واسطے بھی چلے جاؤ، غرض کے بغیر کوئی نہیں کر رہا کام۔ آج ہمارے کو اگر کوئی موٹر خراب ہو جاتی ہے، بنانے دیے تو دین کا کام بول کے فری میں بنا کے نہیں دے رہا انہیں، پہلے پیسے لاؤ،
2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं मैं इसके पैसे दिए बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा? लोगों का ख्याल होता ना भाई, अरे भाई इसको ये कर दिए होंगे, कोई भी नहीं कर रहा, सब नफसी नफसी हो गए। तुम्हारे साथ जब दीन के साथ आदमी नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ कोई करता क्या? तुम्हारे साथ भी कोई भी कुछ भी नहीं करता। होश के नाखुन लो, अक्लमंद है तो इसको नक्कारे खुदा समझो। क्या समझना? नक्कारे खुदा समझना। आज से अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेना, आज से अपनी जिंदगी को तब्दील कर लेना। और वही ख्वाब गफलत में है तो भाई आपके बिरादरान, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब ऊंचे मनसबों पे फाइज रहेंगे, आप भिखारी बन के उनके सामने जाके दस्ते सवाल करेंगे, भाई बच्चे को कपड़े लेना है पैसे दे डालो, भाई बीवी के वास्ते कपड़े लेना है पैसे दे डालो, भाई घर में खाने के लाले पड़े हैं। क्यों? जो आदमी ज़ौक़ के अंदर मुब्तला हो जाता ना, वो ज़ौक़ में चढ़ता हूं, अपने आप को बर्बाद कर लेता, खत्म कर लेता, पूरा मिट जाता हूं, मिट जाता। उसके बाद में उसका कोई वजूद ही नहीं रहता, ना उसकी माशरे में कोई इज्जत रहती, ना कोई मकाम रहता, ना कोई मर्तबा रहता उसका। सब जगह उसको नाक का रेट समझते, उन्हें समझते रहता। ये सब पूछ रहे नहीं, आज सब जने पूछते नौजवानों, तो वो जो पूछते हैं उन्हें समझ रहा कि मेरे को देख के बनाई, तेरे को देख के नहीं पूछ रहे, तेरे को देख के खतई नहीं पूछ रहे, तेरे माँ बाप को देख रहे, तेरे घर को देख रहे, उसको देख के पूछ रहे। तू ये समझ रहा मेरे को, नहीं 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 नहीं, तेरे साथ जो आशिकी मनारी पोटी वो भी क्या कर रही, तेरे माँ बाप को देख रही, तेरे घर को देख रही। लंगा बुच्चा होके जाके आशिकी करके बता, मोहब्बत करके बता, होती मोहब्बत? तो ये समझना चाहिए, हमारे नौजवान गफलत में है। और इसमें होता क्या है, जब गमों में मुब्तला होते जाता आदमी, तो अब सुकून तो नहीं मिलता उसको, तब क्या करता? एक ही सहारा, नशा। नशा। अब नशे के मामलात को मुकम्मल करने के लिए टपोरीस में चले जाता, वो जो बिल्कुल गलत लोग रहते हैं उनके पास चले जाता। अब उसके बाद में क्या होता, जब नशा का आदी हो गया, नशे की जरूरत थी ना, उसको बीवी से कोई ताल्लुक रहता, ना घर से कोई ताल्लुक रहता, ना बच्चों से कोई ताल्लुक रहता, ना कोई चीज से ताल्लुक नहीं, उसको सिर्फ एक ही रहता, नशा। मैं नशा करूं। तो अब नशे की वजह से क्या करता, उन्हें बोलते भाई ये ले ले, 500 रुपए देता हूं, उसको मार के आ। अच्छी बात है, आज जो नए खराबियां पैदा हो रहे हैं ना, वो 500 रुपए के वास्ते जाके, और अल्लाह खैर के फैसले फरमा, कई नौजवान हैं 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल के अंदर के, जिस मामले में डूब गए, जाके क्या करें, उन्होंने तो नशे की हालत में है, क्या कर दे रहे उनको मालूम ही नहीं, उन्होंने क्या कर दिए, उनकी जिंदगी के मामूलात क्या हो गए उनको मालूम ही नहीं, वो करके आ गए, वो 500 रुपए ले लिए, खत्म, एक आदमी की जान ले लिए तुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, फरमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को हराम करार दिया। अब वो मामूलात के अंदर पड़ जाता है, और फिर क्या होता, वो सूरत जाके क्या हो जाती, लड़ावा बिलावल रहता ने, लड़ के एक इलाके से दूसरे इलाके का बिलावल आ जाता, तो मुंह पे चरपटे पड़ जाते उसके पूरे, वो ऐसे शक्ल हो जाती उसकी। वो कहीं तो भी रोड पे मिलता, किसी दिन रोड के ऊपर लाशिश मिलती उनकी, बर्बादी की तरफ जाते। तो अल्लाह की बारगाह से जुड़ जाओ, अल्लाह के जिक्र से जुड़ जाओ, मौला ताला को राजी कर लो, मौला ताला को मना लो, अल्लाह मान जाएंगे तो दुनिया भी हमारी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं समझते नहीं तो तुम खसारे में, नुकसान में है। होश के नाखून ले लो, पिछली जिंदगी जो थी बाजू कर दो उसको, आज से नई जिंदगी शुरू करो। वक्त अभी गया नहीं, जो पिछली थी छोड़ डालो, जो भी हो गया छोड़ डालो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ के कामयाब हो जाओ। अल्लाह कामयाब हो कामरान फरमाते हुए सरफराजी फरमाए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तुम खुद अपने लिए जवाब दे रहेंगे, कोई दूसरा इसका जवाब दे नहीं रहेगा। जब तक के वालिदैन हैं, सारी चीजें हैं, सब पूछेंगे, उसके बाद में कुत्ता भी नहीं पूछता, बोलते मिसाल है नहीं, कुत्ता भी नहीं पूछता। अपनी जिंदगी शर्मिंदगी में गुजर जाएंगी, सारी की सारी शर्मिंदगी, खाली छुप लेते फिरना, फला उन्हें देख लेंगे छुप जाओ, इन्हें देख लेंगे छुप जाओ, ऐसे मामूलात के अंदर मुब्तला होना पड़ता। अल्लाह ताला से दुआ है, बारी ताला अपने करम से सरफराजी फरमाए, हमें जिक्र का शौक ज़ौक़ अता फरमाए,
اہدنا الصراط المستقیم مقدر فرماتے ہوئے اپنے کرم کے دروازے کھول دے. اور باری تعالیٰ جتنی بہنوں نے جتنے بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا میں نے جن جن کو سب کو اس میں شریک فرماتے ہوئے سرفرازی کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وسلام علیکم والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ